لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ پالنے والے نے ہمیں عزائے سید الشہداء منانے والوں میں قرار دیا. اذان گرامی، 3 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ آخری تقریر ہے. میری گفتگو کا موضوع اسرار 40 امام حسین. اس حوالے سے کل آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ 2 سوالات کے جواب پیش کیے، یا یوں کہیے کہ 2 رازوں کو افشاں کیا کہ یہ 40 حسین کیا ہے. اسے ہم نے تفصیل سے جانا، اور یہ 40 حسین کیوں ہے اس پر بھی آپ کی خدمت میں شہزادی زینب علیہ کا کلام پیش کیا. بات ذہنوں میں ہے انشاءاللہ کہ جب شہزادی نے اپنے بھتیجے سید سجاد کو اپنے جد رسول اللہ کی حدیث سناتے ہوئے فرمایا، اے سجاد، آج کربلا کی آپ جس حالت کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ اس حال میں نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہوگا، اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے کہ جو سینصبون للطف علما، جو سرزمین کربلا کو اپنی منزل قرار دیں گے، اپنے لیے علامت قرار دیں گے، اور یقر ذالک جیلا بعد جیل، یہ سلسلہ 1-2 برس ہو کر رک نہیں جائے گا، سال ہا سال نسل در نسل یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. فلا یزداد اثرہ الا ظہورا ولا یزداد شأنہ الا علوا، کہ دنیا کے ظالم و جابر بہت کوشش کریں گے کہ آپ کے بابا حسین کے نشان کو، ان کے نام کو، ان کی قبر کے نشان کو منہدم کیا جائے، مٹایا جائے، مگر جتنی یہ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے اتنا نام حسین اور اثر کربلا بڑھتا چلا جائے گا. یہ جناب زینب علیہ کا کربلا معلیٰ میں قتل گاہ امام حسین کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنے بھتیجے سید سجاد سے وعدہ ہے. یہ عالمہ غیر معلمہ کا وعدہ ہے. غور کر رہے ہیں، کل یہاں تک بات پہنچی تھی. اپنے وعدے کے مطابق آج کی گفتگو میں آخری حصہ پیش کرنا ہے کہ 40 اور اس میں ہونے والے واقعات سے ہم اپنی زندگی میں کیا درس حاصل کر سکتے ہیں، کیا امام حسین سے
والہانہ عشق، والہانہ محبت اور والہانہ جذبے کا اظہار فقط 8-10 دن تک مقید ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہاں ابتدا ہی میں یہ بات بھی واضح رہے کہ جب ہم 40 کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، یوں تو سارا سال ہی دسترخوان کرم امام حسین سجا ہوا ہوتا ہے، مگر 40 کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ گویا اب کوئی خاص بات ہے، دروازہ کرم حسین کو مزید کھول دیا گیا ہے۔ تو یوں 40 سے کسی اور دن کا مقایسہ تو نہیں ہو سکتا، کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ بات بھی آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں ہونی چاہیے کہ 40 کی زیارت یعنی امام حسین کے چہلم کی زیارت 1,24,000 انبیاء اور 11 ائمہ میں اللہ نے کسی اور ہستی کے 40ویں دن ان کی زیارت کی تعلیم نہیں دی۔ خوب غور کیجیے گا، یہ امتیاز ہے میرے اور آپ کے مولا حسین کا۔ ہم ہر معصوم کی شہادت کے دن ان کی زیارت کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان سے منسوب وہ دن ہے، لیکن کسی معصوم کا بھی 40واں نہیں منایا جاتا۔ اور کر رہے ہیں ہم اپنے مرحومین کا 40واں بھی جب مناتے ہیں تو یہ ایک کلچرل بات ہے، یہ ایک ثقافتی بات ہے۔ دراصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب 40 دن گزر گئے ہیں تو مجلس امام حسین رکھنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے، تو مجلس رکھتے ہیں تاکہ ثواب مرحوم تک پہنچے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر 40ویں کی جگہ 30ویں دن آپ مجلس رکھیں تو کیا ثواب میں کوئی فرق آئے گا؟ کیا 42ویں دن کر لیں تو کیا ثواب میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں۔ ہم جو اپنے پیاروں کا 40واں مناتے ہیں یہ ثقافتی ہے، کلچرل ہے۔ کسی امام نے حدیث میں نہیں فرمایا کہ 40ویں دن ہی جمع ہو کر فاتحہ دلانا۔ غور کر رہے ہیں؟ ہم تو مجلس حسین کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مگر جب بات امام حسین کے 40ویں کی آئے، کائنات میں تنہا وہ ہستی ہے جس کا چہلم منانے کی تاکید ائمہ طاہرین سے آئی ہے۔ اور کیسی تاکید آئی ہے؟ کوئی معمولی تاکید نہیں ہے۔ یوں تو امام کسی عبادت کے بارے میں فقط اتنا فرما دے فلاں کام کیا کرو، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ اور کر رہے ہیں؟ امام کسی بھی کام کے لیے کہہ دیں یہ کام کیا کرو، کیا اس کے بعد ہمیں کسی دوسرے جملے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد ہمیں انتظار رہے گا امام اس کام کے فائدے گنوائیں، ہمیں فائدے سمجھ آئیں تو ہم اس کام کو کریں، یا امام جنت کے درجات بتلائیں اور ہمیں مزہ آئے تو ہم وہ کام کریں؟ نہیں، امام کے لب سے نکلا ہوا ایک کلمہ سر تسلیم خم کی منزل ہے۔ متفق ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب بات زیارت 40 امام حسین کی آئی تو میرے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ یا علی، انتظامیہ سے گزارش کروں گا تھوڑی سی آواز کو بلند کر دیجیے گا، ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب اس کی آواز بلند ہوگی تو میری آواز خود بخود آہستہ ہو جائے گی۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ امام کسی عبادت کا فقط بتا دیں یہ کام کیا کرو تو وہ ہمارے لیے امر اور حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب بات زیارت 40 امام حسین کی آئی تو 11ویں امام کا عجیب جملہ کہ مومن کی 5 علامتیں، سن رکھا ہے نا سب نے، مومن کی 5 علامتیں، مجھے گنوائیے گا کون کون سی؟ التختم بالیمین، دانے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ ہمیں تو بسم اللہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، بلند آواز سے بسم اللہ کہنا۔ اور الصلاۃ 51، دن میں واجب اور نافلہ ملا کر 51 رکعت نماز پڑھنا۔ اور یہ تو 5ویں ہے نا، چوتھی علامت بھی تو بتائیے۔ خاک پر سجدہ کرنا، آ گئی ذہنوں میں؟ 5ویں اور آخری
وزیارت الاربعین، اربعین کی زیارت کرنا، ہر مناسبت پر ہی امام حسین کی زیارت کا حکم ہے، مگر وہ کون سی بات ہے کہ جو اس زیارت اربعین کو باقی تمام سال کی زیارتوں سے ممتاز اور جدا کرتی ہے؟ یہاں یہ بات بھی واضح رہے نوجوان دوستوں کے لیے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، روایت کی روشنی میں کر رہا ہوں اور ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوں، یہ بات واضح رہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے، اور ہماری کیا اوقات کہ ہم تقابل کریں، مرجع اعلیٰ سے کسی نے پوچھا، ان سے سوال کیا گیا، مرجع مرحوم آیت اللہ العظمی سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ امام حسین کی سال بھر کی زیارات کی مناسبت میں، جب سال بھر کی کہا جائے تو یقین جانیے سال بھر کی مناسبتیں ہیں۔ ایک تو مولا نے یہ بھی فرما دیا، کسی نے پوچھا مولا کس دن جاؤں؟ فرمایا خیر کا کام ہے جب بھی کر لو اچھا ہے۔ پھر پوچھا مولا لیکن کوئی خاص دن ہے؟ فرمایا ہاں اب تمہارا سوال درست ہے، خیر کا کام ہے، خیر کے کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رہے، بہت سے مومنین یہ بھی بات کہتے ہیں قبلہ استخارہ دیکھنا ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں مگر کبھی خود بھی بتا دیتے ہیں قبلہ زیارت پہ جانے کا استخارہ دیکھنا ہے۔ جناب مصلی عبادت پہ جانے کا بھی کوئی استخارہ ہے؟ اور کر رہے نیک کاموں میں استخارہ نہیں دیکھا جاتا، نیک کام کی نیت جب اللہ الہام فرما دے، جب انسان کے دل میں یہ ارادہ پنپ کر آ جائے کہ مجھے زیارت حسین کرنی ہے، اب اس نے اگلی بات نہیں سوچنی ہے، اس کام کو کر گزرنا ہے۔ یقین جانیے زیارت یا جتنے بھی دینی سفر ہیں، جب ارادہ بنے، گنجائش بنے، دوسری بار سوچا نہ کیجیے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، لوگ کہتے ہیں ابھی شاید یہ مسئلہ ہو جائے، ابھی شاید وہ پرابلم اٹھ جائے، پھر وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ارادہ بنے سفر پر چلے جائیے، پروردگار اس کا بہترین عوض دینے والا ہے۔ جس حسین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اور کر رہے ہیں تو لوگ، امام سے پوچھا گیا مولا کب جاؤں؟ فرمایا خیر کا کام ہے جب چاہے چلے جاؤ۔ مولا کیا کوئی زیادہ فضیلت والے دن ہیں؟ بتایا مولا نے، بعض روایات میں بتایا عید الفطر کی شب، روز عید الاضحیٰ کی رات، عید الاضحیٰ کا دن، شب روز عرفہ، شبہائے قدر، شب نیمہ شعبان، ان تمام مناسبتوں پہ امام حسین کی زیارت کی خاص تاکید آئی ہے۔ یعنی انسان کوشش کرے کہ زندگی میں ایک بار ایک مناسبت اسے حاصل ہو جائے، اور یقین جانیے ہر مناسبت کے لیے امام نے کچھ الگ فضیلت گنوائی ہے۔ کچھ ہیں عمومی فضائل مگر کچھ ہیں خاص فضیلتیں جو ہر زیارت کے لیے تنہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 15ویں شعبان، نیمہ شعبان، شب ولادت صاحب الامر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف، اب معصوم یہ بھی کہہ سکتے تھے شب نیمہ شعبان گناہ بخشوانے ہیں تو حسین کی زیارت پہ آ جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو چاہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ شب نیمہ شعبان ہمارے جد حسین کی زیارت پہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شب اللہ کے انبیاء بھی حسین کی زیارت پہ آتے ہیں۔ یہ ہے شب نیمہ شعبان۔ اب مثال دے رہا ہوں، شب قدر کی زیارت کی الگ فضیلت آئی، شب عید الفطر، عید الاضحیٰ، حد یہ ہو گئی، عرفہ کے دن مولا فرما رہے ہیں اللہ عز و جل روز عرفہ کہ جو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس دن اللہ میدان عرفہ میں بیٹھے۔ کامل الزیارات کی روایت ہے، چھٹے سرکار سے صادر ہوئی، جا کر دیکھ لیجئے گا، اور ایک سے زیادہ روایات ہیں۔ روز عرفہ اللہ عز و جل اپنے گھر کی زیارت کو آنے والے سے پہلے حسین کی زیارت کو آنے والے پر نگاہ کرم کرتا ہے۔ راوی نے یہاں بڑا گہرا سوال کیا، بڑا قیمتی سوال کیا، مولا اس کا سبب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے پہلے میں اپنے گھر کے مہمان کو دیکھوں، اور کیجئے گا پھر میں اپنے حبیب حسین کے گھر کے مہمان کو دیکھوں، نہیں، پہلے حسین کے گھر کے مہمان پر نگاہ کرم ہو رہی ہے، پہلے ان کی حاجتیں قبول ہو رہی ہیں، پہلے ان کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا سبب کیا ہے؟ اب جو سبب مولا نے بتایا میں کنایتاً عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ
میدان عرفہ میں عرفہ کے دن اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں. وہ ہیں کہ جو محبت علی رکھتے ہیں، جن کی ولادت پاکیزہ ہے قول رسول کی روشنی میں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتے ہیں، لہٰذا قول رسول کی روشنی میں ولادت میں خدشہ ہے. جبکہ چھٹے امام کا فرمان ہے، میں فقط اشارتاً پڑھ گیا عزیزوں، جبکہ روز عرفہ ہمارے جد حسین کی زیارت کو سوائے پاکیزہ ولادت کے کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ کس عالم کی بات ہو رہی ہے، غور کر رہے ہیں؟ روز عاشور کی زیارت کی فضیلت دیکھیے. اور یہاں سے میں مرج علی قدر، مرج مرحوم کی بات کو جوڑ دوں گا. جب روز عاشور امام حسین کی زیارت کی بات آئی تو چھٹے امام نے عجیب فضیلت بتائی. جو شخص ہمارے جد حسین کی بارگاہ میں عاشور کا دن گزارتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو بار بار نصیب کرے، اللہ اسے اس حالت میں محشور کرے گا کہ ہمارے جد حسین کے اصحاب کے ساتھ ان کی مانند حسین کا دفاع کرتے ہوئے زخموں سے چور اپنے خون میں اٹا ہوا ہوگا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ترتیب ہے زیارت امام حسین کی. لہٰذا جب مرجع علی قدر سے پوچھا گیا سب سے افضل مناسبت کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خیر کا کام ہے، جب چاہو کر لو، یہ بنیادی قاعدہ محفوظ رکھیے گا. مگر اگر معاملہ تزاحم کا ہو، ٹکراؤ کا ہو، کسی ایک وقت جایا جا سکتا ہے، تو مرجع نے بھی فرمایا، روایت سے بھی بہت واضح فرمایا، سب سے افضل زیارت روز عاشور کی ہے، اس کے بعد روز عرفہ کی باری آتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ تسلسل ہے، یہ ہے فضیلت کے اعتبار سے. لیکن ایک خاص جہت ہے جس بنا پر زیارت اربعین کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 11ویں امام نے حدیث میں بتائی. ہر زیارت کرنے کی تاکید امام نے کی ہے. توجہ ہے عزیزوں؟ ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت. امام نے ہر زیارت کی تاکید کی ہے، مگر امام نے کسی زیارت کو مومن کی علامت نہیں قرار دیا. روز عاشور افضل ترین زیارت ہے، مگر روز عاشور حسین کی زیارت کرنا مومن کی علامتوں میں سے نہیں ہے. روز عرفہ کوئی غیر جا نہیں سکتا، کوئی غلط آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں کیا کنایا کروں؟ لیکن اس کے باوجود زیارت روز عرفہ کو علامت نہیں کہا گیا. جب بات زیارت اربعین کی آئی، مولا نے فرمایا یہ مومن کی علامت ہے. ایک عام صفت میں اور علامت میں یہ فرق ہوا کرتا ہے. انسان میں بہت ساری صفات ہوا کرتی ہیں، مگر علامت وہ صفت کہلاتی ہے کہ جس صفت سے انسان پہچانا جاتا ہو. 11ویں امام نے اس زمانے میں یہ بات کی تھی جب بنو عباس کی حکومت تھی، لوگ چھپتے چھپاتے جان کا خوف رکھتے ہوئے بھی قبر حسین پر اکا دکا لوگ پہنچ جاتے تھے. اس زمانے میں مولا فرما رہے تھے زیارت اربعین مومن کی علامت ہے. آج آ کر دیکھ لیجئے اس پوری کائنات عالم کے سامنے، اگر تشیع کو کوئی کسی شے سے پہچانتا ہے، جو تشیع کی علامتیں ہیں ان میں ایک سب سے بڑی علامت زیارت اربعین ہے. یہ زیارت کا امتیاز ہے. یہ تنہا وہ زیارت ہے جو مومن کی پہچان، مومن کا انٹروڈکشن، اس کی علامت بن گئی. ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت. تو جب اس زیارت کو یہ امتیاز حاصل ہے تو اس زیارت کے، اس اربعین کی مناسبت کے معاملات بھی کچھ اور ہیں، وہ جو کل تفصیل سے بیان کیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان ایام اربعین اور جو وہاں پہنچے، وہاں کے مناظر کو دیکھ کر، جو نہ پہنچ سکے وہ یہاں سے ان مناظر کو محسوس کر کے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ سب سے اہم ترین بات جو روز اربعین، جو یہ پوری اربعین کی زیارت ہر ایک اہل بیت کے عاشق کو سکھا سکتی ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. میں نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، وہ یہ عجیب معاملہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے، جو بھی جا چکے ہوں اربعین پر، جو نہیں گئے خدا بار بار نصیب کرے.
جو جا چکے ہیں مجھے انصاف سے بتائیے گا، آپ کسی موقف پر جا کر ٹھہریں، آپ کو بھوک کا احساس ہو، کیا وہاں کھانا کھلانے والے نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کس وطن سے ہیں؟ خوب غور کیجیے گا، کیا آپ سے پوچھا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ عرب ہیں یا عجم ہیں؟ آپ کس عمر کے ہیں؟ انتہائی سن رسیدہ شخص ایک کم سن بچے کے ناز اٹھاتا نظر آئے گا، ایسے کم سن بچے کے جسے وہ جانتا تک نہیں ہے اور نہ آئندہ زندگی میں کبھی ملاقات کی توقع ہے۔ لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں اس خواہش میں کہ کبھی مجھے بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، مگر وہاں بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی احسان کی توقع کیے، حتیٰ کوئی احسان کرنا چاہے تو احسان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ جناب یہ ہم نے آپ کی خاطر نہیں کیا، آقا حسین کی خاطر، ان کی مادر گرامی کی خاطر کر رہے ہیں۔ وہ زائر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے وطن کو نہیں دیکھتا، اس کی شناخت، اس کے قبیلے، اس کی عمر کو نہیں دیکھتا، اس کے رتبے، اس کے عہدے کو نہیں دیکھتا، وہ زائر میں مرضی فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ متفق ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہاں ہم اپنی ساری زندگی کے لیے ان چند دنوں میں ان لوگوں کے کردار سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں جو سبق روز قیامت ہماری نجات کا باعث بن جائے گا، کہ اپنی زندگی میں اپنے معیارات کو درست کیا جائے۔ ہم کس معیار پر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اپنے معیار کو بلند کیا جائے، دنیاوی فائدے کی خاطر، ذاتی جان پہچان کی خاطر۔ یہ عنوانات بھی ہیں مگر یہ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلا عنوان مومن کے دل میں کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اسے کھانا کھلا رہا ہوں تو محبت فاطمہ زہرا میں کھلا رہا ہوں، میں اگر اسے پانی پلا رہا ہوں، سال بھر کی بات کر رہا ہوں، تو محبت فاطمہ زہرا میں پلا رہا ہوں، میں اگر اسے کپڑے دے رہا ہوں، غذا فراہم کر رہا ہوں، محبت فاطمہ زہرا میں کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ راوی ہے جابر جعفی، طویل روایت ہے، مختصر اپنے موضع شاہد کو پیش کروں گا۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھیے شہزادی کی عادت۔ اور بہت ساری باتیں یقین جانیے جو آج آپ سے کر کے جانی ہے، آخری دن ہے، وقت بہت محدود ہے، تو میں ذرا اپنے سفر کو تیز رکھوں گا، بس آپ سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ جو تازہ تازہ آئے ہیں وہ تو ساتھ رہیں گے، جو ابتدا سے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ایک اور درود پڑھیے محمد والے۔ راوی جابر جوفی 5ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا اپنی جدہ کی کوئی ایسی فضیلت بتائیے کہ قیامت تک شیعوں کو سناتا رہوں، مسرور ہوتے رہیں۔ اب امام نے جو حدیث بتائی میں سنانا شروع کروں گا اور آپ کے چہروں پہ مسرت کے آثار آتے چلے جائیں گے۔ میں بہت مختصر رکھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں روز قیامت تمام اہل محشر، انبیاء، اوصیاء، انبیاء کی اولادیں سب جمع ہوں گی۔ جب سب مخلوق جمع ہو جائے گی، منادی ندا دے گا، یا اہل محشر، اے محشر والوں، غضوا الابصار، نظریں جھکاؤ، وتأتوا الرؤوس، فقط نگاہیں نہیں گردنیں بھی جھکاؤ، فإن هذه فاطمہ تسیر إلی الجنہ، دختر رسول فاطمہ کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ محسوس کیجئے گا اس روایت کو۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں آپ عزیزوں، یہ فرش، یہ جگہ منظور نظر فاطمہ زہرا ہوا کرتی ہے۔ یہ فرش عزا شہزادی کے دل کا چین ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آواز آئے گی، شہزادی کی سواری جا رہی ہے، عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سواری جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائے گی، آواز غیبی آئے گی، یا بنت حبیبی، یا میرے حبیب کی بیٹی، میں نے آپ کو جنت میں جانے کا کہہ دیا، آپ کیوں ٹھہر گئی؟ فرمائیں گی احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، اے پروردگار میں فاطمہ ہوں، دنیا والوں نے دنیا میں مجھے نہیں پہچانا، میں چاہتی ہوں آج تمام محشر والوں کے سامنے میرا رتبہ بتا دیا جائے۔ آواز قدرت آئے گی، منادی ندا دے گا۔ دیکھیں کسی کا رتبہ بتانا ہو، کسی کی منزلت سمجھانی ہو تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ زبان سے لمبی چوڑی تعریفیں کیجئے، یا وہ شخص محفل میں آئے تو اٹھ کر ایسا احترام دے دیجئے کہ لوگ خود سمجھ جائیں اس کا مقام کیا ہے۔ اور کر رہے ہیں یہاں
پروردگار عملی اقدام کر کے بتائے گا دختر رسول کا مقام کیا ہے. وہاں باتوں کا میدان نہیں ہے. پروردگار میں چاہتی ہوں کہ پہچانی جاؤں. آج کے دن محشر والوں کے سامنے بہت شکریہ آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ آج میری قدر و منزلت بتائی جائے. آواز آئے گی ارجعی، جنت سے پلٹ جائیے. وانظری، جا کر محشر والوں کو دیکھیے. من کان فی قلبہ حب لکی او لأحد من ذریتک خذی بیدہ وادخلیہ الجنہ. اے میرے حبیب کی بیٹی، جا کر محشر میں ایک ایک کو دیکھیے جس کے دل میں آپ کے یا آپ کی اولاد میں کسی کے لیے محبت ہے، اس کا ہاتھ تھامیے، جنت میں لے جائیے. روایت یہاں ٹھہری نہیں. امام فرماتے ہیں، پانچویں امام، واللہ یا جابر، اے جابر خدا کی قسم، انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. اے جابر خدا کی قسم، ہماری دادی فاطمہ زہرا اس وقت محشر والوں میں سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندہ گندے دانوں میں سے صاف دانے الگ کر لیا کرتا ہے. روایت یہاں بھی نہیں رکی. مولا فرماتے ہیں جب بی بی اپنے چاہنے والوں کو لے کر قافلے کی صورت میں جنت کی جانب بڑھیں گی تو یہ چاہنے والے، اب روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، اللہ ان چاہنے والوں کے دل میں یہ خیال ڈالے گا جب یہ دروازہ جنت پہ پہنچیں گے یہ بھی ٹھہر جائیں گے. یہ خیال اللہ ڈالے گا. اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں. آواز قدرت آئے گی، یا احبائی، اے میرے محبوب بندوں، کیوں رک گئے؟ میں نے فاطمہ کی شفاعت سے تمہیں جنت میں بھیج دیا. جواب دیں گے، احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. اے خدا، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم علی و فاطمہ کے عاشق ہیں، چاہتے ہیں آج محشر میں ہماری قدر و منزلت بتائی جائے. دنیا والوں نے تو کبھی ہماری اہمیت کو نہیں سمجھا، کبھی ہمیں توقیر نہیں دی، ہمیشہ ہم پر ظلم کیا. آج ہماری منزلت بتائی جائے. آواز قدرت آئے گی، یا احبائی، اے میرے حبیب بندو، ارجعو، جاؤ محشر کی طرف پلٹو. وانظرو، جا کر دیکھو. کیا دیکھو؟ من اطعمکم فی حب فاطمہ. محشر میں ایک ایک انسان کو دیکھتے جاؤ. جا کر دیکھو جس کسی نے تمہیں محبت فاطمہ میں کچھ کھلایا ہو. من سقاکم شربت ماء فی حب فاطمہ، جس نے تمہیں محبت فاطمہ میں پانی کا ایک جام پلایا ہو. من کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تمہیں محبت فاطمہ میں لباس دیا ہو. فقط اتنا نہیں، یہ تو کچھ دینے کی بات ہے نا. ومن رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، جو تمہیں کچھ دے نہیں سکا مگر صرف اس وجہ سے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو، تمہاری غیبت سے خود کو روک لیا. جاؤ ان سب کو جمع کر کے ہاتھ تھام کے جنت میں لے جاؤ. اس روایت کی عملی تفسیر ہمیں 40 کی مشی میں نظر آتی ہے، جہاں کوئی اپنا پرایا نہیں ہوتا، سبھی پرائے اپنے ہوتے ہیں. فقط ایک رشتہ ہوتا ہے جو مختلف رنگ و نسل والوں کو ایک دھاگے میں پرو دیتا ہے، اور وہ دھاگا ہے محبت فاطمہ کا دھاگا، وہ دھاگا ہے محبت حسین کا دھاگا. متفق ہیں؟ 40 سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری زندگی، سارا سال جس اہل بیت کے چاہنے والے کے ساتھ کریں، نیکی کا سلوک کریں. اور نیت یہ نہیں ہو کہ میرے کام آیا تھا یا میرے کام آئے گا یا فائدہ پہنچائے گا یا امیر ہے یا غریب ہے، کوئی نیت نہ ہو، بس اتنا ہو محبت فاطمہ میں کر رہا ہوں اور کر رہے ہیں. سارا سال 40 کی خدمت کا لطف آئے گا، بس اپنی نیت کو بہتر کر لیا جائے. اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیے محمد و عالم. اب غور کیجئے گا، یہ تھا ایک اور بہت اہم درس جو ہم 40 سے سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی نیت میں محبت فاطمہ کو شامل کر لیں. میں کیا کروں؟ میں جتنا چاہوں مگر میری شہزادی کونین کی بات اس مجلس سے باہر رہ نہیں سکتی. اگلا سبق جو 40 ہمیں سکھا سکتا ہے
خاص طور پر پیغام ان زائرین کے لیے کہ جو نجف سے کربلا پیدل سفر کریں گے. یہ سفر کرتے ہوئے، یہ قدم چلتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور وہاں چلنے کے بعد سارا سال حسین کے راستے پر چلنے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. فقط سال میں چند دن ہی حسین کی راہ پر تو نہیں چلنا نا، ساری زندگی ہی راہ حسین پر چلنا ہے. وہاں ظاہری قدم سے چلنا در حقیقت ریاضت ہے، پریکٹس ہے، تاکہ یہاں آ کر سال بھر روحانی طور پر حسین کے نقش قدم پہ چل سکے. اور جب چلے تو نیت کیا ہو. اللہ اکبر. تمام وہ لوگ جو کسی بھی انداز سے حسین کی زیارت یا زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں، یہ حتیٰ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری میں مشغول ہیں، جو پہنچ گئے ان کے لیے بھی، جو نہ پہنچ سکے ان کے لیے بھی، کیا نیت کریں کہ پروردگار اس نیت کے صدقے ہمیں وہاں پہنچائے. جب آپ زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو لوگ آ کر آپ سے گلے ملتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جناب ہو سکے تو ہماری نیابت کرنا، ہماری نیابت میں کچھ قدم چل لینا. یقیناً ان تمام مومنین کا حق ہے، مگر آئیے میں بتاتا ہوں، جب نجف سے کربلا کا رخ کیجئے گا، اپنے قدم راہ حسین میں اٹھائیے گا، تو کس کس کی نیابت کیجئے گا. تمام مومنین کو شامل کیجئے گا، مگر بالخصوص راوی میرے اور آپ کے 10ویں آقا امام ہادی نقی علیہ الصلاۃ والسلام. نہیں عزیزوں، اگر آمادہ ہیں تو اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجیے. راوی میرے 10ویں امام کی خدمت میں ہے، مولا پروردگار توفیق دیتا ہے، ہر برس حج کرتا ہوں. جب حج کرتا ہوں تو بعض اوقات میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ رسول اللہ کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے. اور کر رہے ہیں، کیوں نہ رسول اللہ کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے. تو مولا میں بعض اوقات رسول کی نیابت میں ایک طواف کرتا ہوں. جب وہ طواف مکمل ہو جاتا ہے، پھر رسول کے جانشین علی ابن ابی طالب کی نیابت میں طواف کرتا ہوں. نیابت میں طواف کرنا یعنی کیا کہ میں نیت یہ کروں، یہ جو عبادت، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، مثلا یہ جو فرش اعضاء پر میں بیٹھا ہوں، میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اس معصوم کو. یہ ہے نیابت، یہ ہے ہدیہ مستحب اعمال میں. مولا بعض اوقات رسول اور امیر المومنین کے بعد آقا حسن کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، پھر آقا حسین کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس نے 10ویں امام تک کا نام لے لیا. مولا میں آپ کی نیابت میں بھی طواف کرتا ہوں، یعنی 10ویں امام تک کا دور ہے، رسول اور 10 کے 10 اماموں کی نیابت میں طواف کرتا ہوں. مولا کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ مسکرا کر فرمایا تو بہترین عمل کرتا ہے. غور کیجیے گا، اپنے ناقص عمل میں اگر خدا کی کامل کردہ ہستیوں کا عمل اور اس کا ثواب شامل ہو جائے، ان کی نیابت شامل ہو جائے، تو یہ نیابت ہمارے ناقص عمل کو بھی کامل بنا دیتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ مولا میں ہمیشہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ فرمایا تو بہترین کام کرتا ہے. پھر عرض کی مولا وَرُبَّمَا أَطُوفُ عَنْ جَدَّتِكَ فاطمہ وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ. مولا بعض اوقات یاد آتا ہے تو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کی نیابت میں بھی طواف کر لیتا ہوں، بعض اوقات نہیں کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں. اس نے ذرا سرسری انداز میں بات کی. جب رسول سے لے کر 10ویں امام تک کی نیابت میں طواف کی بات آئی تھی تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ لَنِعْمَ مَا تَفْعَلْ. کتنا اچھا کام کر رہا ہے. توجہ ہے عزیزوں، نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں. تو کتنا اچھا کام کر رہا ہے، مگر جب کہنے لگا کہ مولا بعض اوقات آپ کی جدہ کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، بعض اوقات نہیں کرتا،
اب 10ویں امام تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکثر من ھذا، یہ جو تو میری دادی کی نیابت میں کبھی کبھار کرتا ہے اس عمل کو سب سے زیادہ کیا کر۔ کیوں؟ فإنها افضل ما انت عامل بہ، وہ جو رسول علی حسن حسین ائمہ کی نیابت میں طواف کر رہا ہے، 10ویں امام اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ذرا ہماری جدہ کی نیابت میں کثرت سے کام کیا کر۔ کیوں؟ کیونکہ تو جتنے اعمال کر رہا ہے ان میں افضل ترین عمل وہ ہے جو ہماری دادی کو ہدیہ کیا جائے۔ کتاب القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرہ، آیت اللہ سید احمد مستنبط نے اس روایت کو 10ویں امام کی فضیلت کے باب میں لکھا ہے۔ کتاب کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، جو مومن چاہے مراجعہ کر سکتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو 40 پر پہنچنے والے ہیں، پہنچ چکے ہیں، جو اس برس نہیں پہنچ سکے، اپنے وطن میں حسین کی خدمت کر رہے ہیں، اے حسین کی خدمت کرنے والوں، اے حسین کی طرف قدم بڑھانے والوں، جب قدم بڑھانا حسین کی مادر گرامی کو یاد کرنا، شہزادی کی بارگاہ میں ادنا سا تحفہ پیش کرنا، شہزادی کی بارگاہ میں ناقص عمل پیش کرنا شہزادی کے صدقے کامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کی سند موجود ہے، افضل ترین عمل وہ ہے جو شہزادی کونین کو ہدیہ کیا جائے، جو بی بی کی نیابت میں کیا جائے۔ اے عزاداروں، اہل بیت کے چاہنے والوں، آج ابھی سے نیت کیجئے، یہ جو ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، زندگی میں جو بھی نیکی کرتے ہیں، اے شہزادی یہ سب کی سب آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اے شہزادی یہ سب کی سب آپ کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر پیغام پہنچ گیا ایک اور درود پڑھیے شہزادی کا۔ ایک اور اہم ترین درس جو ہم 40 کی زیارت سے حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے زہد اور دنیا سے بے رغبتی، وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ سوال ہے یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب زائر نجف اشرف سے روانہ ہوتا ہے اور کربلا معلیٰ کی طرف چل رہا ہے، راستے میں کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن صرف ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں اتنا انتظام ہے اس کی خدمت کے لیے کہ اسے حاجت کم ہے، حاجت روائی کرنے والے زیادہ ہیں۔ متفق ہیں جنہوں نے منظر دیکھ رکھا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، غور کیجئے گا، کبھی اس نظر سے 40 کو دیکھیے گا کہ جب کوئی شخص حرم امیر المومنین سے کربلا کی طرف چلنے کے لیے روانہ ہوا، یہ پیدل چل رہا ہے، یقین جانیے کچھ دیر وہاں بیٹھ کر دیکھتے رہیے، پہلی بار مشی کرنے والے، پہلی بار پیادہ روی کرنے والے اور بار بار کئی بار پیادہ روی کرنے والے کا فرق بہت واضح ہوتا ہے۔ وہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو پہلی بار کربلا آیا ہوتا ہے، اس نے سن بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، مگر کیا کہیے انسان کے کہ جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے اعتبار نہیں کرتا، اسے اطمینان نہیں آتا۔ جو پہلی بار والا ظاہر ہوگا، جو دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ اتفاق کیجئے گا، جو پہلی بار والا ظاہر ہوتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ کسی موقع پر غذا تقسیم ہو رہی ہے، اسے بھوک کا احساس بھی ہے، جائے گا، جا کر بڑھ کے غذا کو لے لے گا، کچھ دیر آگے بڑھے گا، یہ خیال کرے گا جب میں آرام کے لیے رکوں گا تو وہاں اس غذا کو کھا لوں گا، اس نیاز کو تناول کر لوں گا۔ کچھ دیر بعد آگے بڑھا، دیکھا ایک اور قطار لگی ہے نیاز کے لیے، یہ وہاں بھی ٹھہر جائے گا، وہاں سے نیاز اکٹھی کرے گا۔ کچھ دیر آگے بڑھے گا، دیکھے گا یہاں پانی تقسیم ہو رہا ہے، پانی کا ایک گلاس تھام لے گا، کچھ دیر بعد اگر پیاس لگی تو پی لوں گا۔ کچھ آگے جائے گا، پھل تقسیم ہو رہا ہوگا، یہ 1-2 پھل بھی اکٹھے کر لے گا، آگے جا کر اگر حاجت ہوئی تو کام آئے گا۔ متفق ہیں؟ دیکھ رکھا ہے اس منظر کو؟
اس کے مقابلے میں جو شخص بار بار جاتا رہا ہے، جو ان راستوں کا راہی رہا ہے، جو اسے خوب تجربہ ہے اس راستے کا، اسے آپ کبھی یہ کام کرتے نہیں دیکھیں گے جب تک اسے جس جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، جہاں غذا تناول نہیں کرنی، وہ اس جگہ سے کبھی غذا اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ جہاں اسے پانی کی پیاس نہیں ہے وہاں سے وہ کبھی پانی نہیں لے گا۔ جہاں اسے پھل کھانے کی اسی وقت حاجت نہیں ہے وہ وہاں سے کبھی پھل اکٹھا نہیں کرے گا۔ الغرض پہلی بار جانے والے اور تکرار کرنے والے میں یہ فرق دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو نیاز کو جمع کر رہا ہوتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، خیر جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جو پہلی بار کا ہوتا ہے، جسے تجربہ نہیں ہوتا، جو ان راستوں سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ اس نیاز کو جمع کرتا رہتا ہے، وہ اس تبرک کو جمع کرتا رہتا ہے۔ جو بار بار ان راستوں سے گزرا ہوتا ہے، جو تجربے کار ہوتا ہے، وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے ضرورت سے زیادہ جتنا جمع کیا جائے وہ میرے بوجھ میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ غور کیجئے گا عزیزو، کیوں؟ کیونکہ اسے اتنا یقین ہوتا ہے، یہ اتنی بار ان راہوں سے گزر چکا ہے، اسے اتنا بھروسہ ہے آقا حسین کے کرم پر، آقا حسین کے خدام پر، مواقع پر، اسے یہ بات ازبر ہے کہ جہاں مجھے جس چیز کی حاجت ہوگی مجھے وہیں وہ چیز مل جائے گی، لہٰذا مجھے پہلے سے اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس ایکسٹرا بوجھ کو، زائد بوجھ کو اپنے ساتھ لادنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں حاجت ہوگی وہاں حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے اربعین کا ایک چھپا ہوا پیغام، کہ یہ اربعین ایک انسان کو زہد سکھاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی سکھاتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ارے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں رزق کا ضامن ہوں، تو اب ایک شخص کے جسے اللہ کے وعدے پر یقین ہو، یقیناً رزق کی تلاش میں نکلنا یہ انسان پر ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور در حقیقت ہم رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا گیا، مولا آپ فرماتے ہیں کہ رزق تو تقسیم ہو گیا، تو پھر میں کس چیز کی تلاش کروں؟ فرمایا اللہ نے تمہارے رزق کی ضمانت لی ہے، یہ جو تم تلاش کرنے جاتے ہو یہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ اور کر رہے ہیں، یہ دنیا آئینہ ہے اربعین کا رزق کے معاملے میں، کہ اگر کسی کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ آ جائے پھر وہ کل کی فکر میں مبتلا نہیں رہتا۔ غور کر رہے ہیں، پھر وہ ضرورت سے اتنا زیادہ جمع نہیں کرتا جو اس کی قبر اور آخرت میں اس کے لیے بوجھ بن جائے۔ یہ دنیا سے زہد و بے رغبتی ہے کہ جو اربعین امام حسین اپنے زائر کو سکھاتا ہے کہ اربعین کے راستے کی طرح یہاں عملی زندگی میں بھی اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھنا، اور جتنا اللہ عطا کرے اس پر راضی رہنا، مزید کی لالچ میں مبتلا نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لالچ سوائے انسان کے بوجھ کے اور کچھ نہیں بڑھایا کرتی۔ اگر پیغام پہنچ گیا، ایک درود پڑھیے محمد والے۔ جو متفق ہیں، یہ سارے پیغام ہمیں کہاں سے سیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ فقط چہلوں میں امام حسین کی طرف ایک نگاہ کر کے۔ غور کر رہے ہیں حسین کتنی بڑی درسگاہ کا نام ہے۔ حسین وہ درسگاہ ہے کہ جو ایک انتہائی سن رسیدہ بوڑھے سے لے کر ایک انتہائی کم سن بچے کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا کر اپنی درسگاہ سے بھیجتا ہے۔ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہاں سے کوئی پیاسا نہیں لوٹتا، بلکہ جملہ تبدیل کر دوں، یہ ایک پیاسے کا دربار ہے کہ جہاں سے کوئی اور پیاسا نہیں لوٹتا، کہ جس نے پیاس کا ایسا امتحان دیا کہ قیامت تک اپنے چاہنے والوں سے پیاس کا امتحان ہٹا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اربعین پہ چل رہے ہوں، پیدل رواں دواں ہیں نجف سے کربلا کی طرف، ایک اور درس بھی ہے کہ جب آپ چلتے چلتے تھک جائیں، پیروں میں ورم آنے لگے، ایک مرتبہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آئے گا، آپ کی خدمت میں پانی کو پیش کرے گا، کوئی رومال آگے بڑھائے گا،
کوئی ٹھنڈا شربت پلانے آئے گا، کوئی آپ کا بازو تھام کر اصرار کرے گا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے میرے گھر چلیے، اس موقع پر چند لمحے کربلا کا رخ کیجیے گا اور بس اتنا کہیے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا آپ پر میرا سلام، آج آپ کے صدقے میں اتنا محترم ہو گیا کہ یہ شخص، یہ اجنبی شخص میری جوتیاں اٹھانے کو تیار ہے اور خوش ہے اس پر، یہ میری خدمت کو مرے جا رہا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ زبردستی مجھے لے جائے اور مجھے غذا کھلائے، مجھے پانی پلائے، میرے پیروں کو دبائے۔ مولا میں تو آپ کا ایک ادنا سا زائر ہوں، آج تھک گیا، ابھی پیاس محسوس ہوئی نہیں کہ پانی پلانے والے سامنے ہیں، مولا میرا سلام ہو کربلا کے ان اسیروں پر کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام رسن بستہ چلتے رہے، اور جب چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے نہیں آتا تھا، کوئی انہیں پانی پلانے نہیں آتا تھا، کوئی انہیں استراحت کا کہنے نہیں آتا تھا، کوئی ان کی خدمت کے لیے نہیں آتا تھا۔ ہاں لوگ آتے تھے مگر ساتھ میں تعزیانہ لاتے تھے، جو چل چل کے تھک چکے ہوتے تھے انہیں زخمی کیا جاتا تھا تاکہ مزید چلے، جنہیں تھک جانے کے بعد بھی تعزیانے نصیب ہوتے تھے اور ایسا چلتے تھے۔ اللہ اکبر، عجیب واقعات ہیں راہ کوفہ کے، راہ شام کے، نہ جانے انسان کیا پڑھے، انسان کس بات کو چھوڑ دے۔ آج 10ویں سفر بھی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ آج تمام چلنے والوں میں سب سے کم سن چلنے والی کا تذکرہ کیا جائے۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، بالخصوص بیٹیوں والے بھی ہو گئے، جب کم سن بیٹی ہو آپ کی انگلی پکڑ کے چل رہی ہو، یقین جانیے والدین اپنی رفتار کم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچی ابھی کم سن ہے، یہ زیادہ تیز نہیں چل سکتی، یہ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے، یہ بہت جلدی تھک جاتی ہے۔ جب تھک جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اپنے بابا کی طرف کرتی ہے، بابا میں تھک گئی ہوں، مجھے گودی کر لیجیے۔ ذرا یاد کیجئے گا حسین کی اس 4 برس کی یتیمہ کو، ارے جس کے لیے قافلے کو سست نہ کیا گیا بلکہ اس کمسن بچی کو مجبور کیا گیا کہ قافلے کی رفتار کے ساتھ دوڑتی، یہاں تک کہ جب وہ بچی تھک جاتی تھی تو ہاتھ تو پس گردن بدھے ہیں، کیسے اپنے بابا کو اپنی تھکن کا بتائے۔ روایت کے جملے ہیں، اپنی مایوس نگاہوں کو نوکے نیزہ پہ بلند اپنے بابا کے سر کی طرف کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، اے بابا یہ سکینہ اتنے چھوٹے قد کی ہے کہ اگر میں آرام کی خاطر زمین پر اپنے پیر ٹکاؤں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، اور اگر میں سانس بحال کر دوں تو میرے پنجے تھک جاتے ہیں۔ اے بابا آپ کی سکینہ ان طویل راہوں پر پنجوں کے بل چلتی رہی۔ یہی وجہ ہے، تھک تو نہیں گئے عزاداروں، دل یہ چاہتا ہے 10ویں سفر کی شب ہے، آج آخری حاضری ہے آپ کی بارگاہ میں، شہزادی کی مصیبت کا کچھ حق ادا کیا جائے، کچھ گریہ کیا جائے اس شہزادی کو کہ بعض روایتوں کے مطابق اب قید خانے میں اس کی زندگی کے فقط 3 ہی روز رہ گئے۔ کیسے کیسے امتحان سے یہ بچی گزری، اللہ اکبر۔ جب یہ بچی تھک پہنچ جاتی تھی، اور کیوں نہ تھکے اتنی کم سن ہے،
اتنی طویل پیاس ہے، اتنی طویل بھوک ہے، اور اوپر سے یتیمی کا احساس ہے۔ کیا کیا لعینوں نے؟ اس کمسن شہزادی کو، اس یتیمہ کو پشت ناقہ پہ سوار کیا گیا۔ مگر امتحان یہ ہے، اتنی کمسن ہے یہ شہزادی کہ پشت ناقہ پہ خود کو سنبھال نہ پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لعین ناقوں کو تیز رفتاری سے دوڑایا کرتے تھے۔ یہ کربلا کے مصائب میں علماء نے لکھا۔ لعینوں نے کیا کیا؟ اس کمسن بچی کو تنہا پشت ناقہ پہ سوار کیا، اور کہیں راستے میں یہ بچی خود کو اونٹ پر سنبھال نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقے سے گر جائے، لہٰذا رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، میری اتنی ہمت نہیں ہے، میری اتنی جرأت نہیں ہے، بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ یہ جو کوفے سے شام تک یہ کمسن بچی پشت ناقہ پر چہرے کے بل رسیوں میں جکڑ کر سوار کی گئی، اس کا اثر جانتے ہیں کہاں دیکھنے کو ملا؟ کہ جب قید خانے میں غسالہ کو بلایا گیا اور غسالہ نے غسل دینے کا آغاز کیا، چیخ مار کر آئی، کہنے لگی اس کمسن بچی پر کیا گزر گیا؟ ارے سینے سے کرتا جدا نہیں ہو رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ حسین کی یتیمہ کا، تجھے واسطہ حسین کی کمسن بیٹی کا، تجھے واسطہ حسین کے دل کے چین کا، تجھے واسطہ حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا۔ بار الہ، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔